اچھا غمگین کیوں ہو؟ اس لیے کہ لگتا ہے کہ میری اور آپ کی جدائی اس کے بعد ہو جائے گی. جیسے ایک آخری آیت ہے نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت یہ اتری ہے. تو اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری. جیسے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم یہ اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد نبی اسلام غمگین رہتے تھے کہ بس اب میرا آخر ہے. پھر یہ آیت آگے جب آخری حج ادا کر کے واپس مدینے آئے تو یہ 11 ہجری کے اندر آ کر یہ آیت اتری وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور یہ آخری ملاقات تھی جبرائیل علیہ السلام کی نبی علیہ السلام سے. اس میں بڑے ہی غمگین اور جاتے جاتے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری اور آپ کی ملاقاتیں وہی کے مجھ پہ نہ ہو. ویسے تو ہو سکتا ہوں گی، لیکن وہی کہ اللہ تعالیٰ حکم جو اتاریں گے اب حکم نہیں اترے گا. بھائی وہ بہت بڑا غم والا دن تھا. پھر قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، باقی کتابوں کا نہیں لیا. باقی کتابیں وہ رد و بدل کرتے رہتے تھے، تحریف کرتے رہتے، بدلتے تھے. یہود کے اخباریین جو بڑے بڑے علماء تھے وہ پیسے لے کے تو آیات کو بھیج دیتے ادھر ادھر بس. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا بچہ ہے اس کے دل میں پورا قرآن محفوظ کر دیا. یہ کتنی بڑا معجزہ ہے. ابھی کوئی بوڑھا بھی یاد کرے تو اللہ اس کے لیے بھی آسان کر دیتے. کتنے حفاظ ابھی بھی بنے یہ ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ حفاظت اللہ تعالیٰ لیں گے، خود کریں گے، علماء کے ذریعے کریں، کسی کے ذریعے کریں گے. ایک رائٹر تھا اس کا، یہ تھا ہندو عیسائی، تو وہ سرچ کرتا رہا، کتابیں مختلف لکھتا رہا کہ کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس کے سب کچھ محفوظ ہے. تو لکھتا مختلف نسخے لیتا رہا. اس نے قرآن پاک کے نسخے بھی لکھے، یہ بھی لکھے شروع سے لے کر آخر تک. پھر ہر ملک میں پھرا چلا، یعنی یہ ہو سکتا ہے نسخہ بدلا ہو کسی جگہ. جب اس نے کسی کے ساتھ ملا تھا تو پورے الفاظ بھی نکلتے، سب کچھ نکلتے. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے. باقی سب کتابیں اس کی اصلی زبان ہی نہیں ہے. سریانی زبان کے اندر جیسے تورات انجیل وغیرہ نازل ہوئی تو وہ اس کا اثر ہی نہیں. ترجمے ہیں کوئی مختلف ترجمے ہیں، کوئی پورا کوئی بھی نہیں، حکم پورا کوئی بھی نہیں. تو یہ قرآن پاک اس کے نقطے بھی گنے گے، زبر زیر بھی ہمارے علماء نے اس کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے. اچھا، ہر چیز نقطہ، اس کی زبر، اس کی زیر، اس کی ہر چیز کو محفوظ کیا اور گنتی کر کے چھوڑ دی. آیات تو عام کر دی نا، 6600 نقطے بھی گنے گئے، پھر اس کے رکوع بھی گنے گئے. ہر چیز ہی الفاظ، اس کی جو اشکال ہیں، شکلیں ہیں، یہ پہلے نبی اسلام کے زمانے کے اندر کیسی تھی، پھر خط کی قسمیں ہوتی ہیں اس کو پھر کیسی تھی، پھر بعد میں کیسی ہوئی نا لوگوں. پھر ان کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں استعمال کے الگ نسخے جو خط ہے نا وہ بدلتے رہے. زبر زیر آ کر انہوں نے ڈال دیے. حجاج یوسف جس سے اللہ کام دے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر لائے، بلکہ تو لائے جب آئے تو ایک بوڑھی عورت ملی، باقی سب دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت اس بوڑھیا نے کہا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، پھر اس سے یہ پوچھو کہ تورات تمہیں یاد ہے یا نہیں. تو سامنے آئے تو کہا کہ ان سے پوچھو. جب پوچھا گیا تو کہا ہاں تورات مجھے پوری یاد ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کتاب یاد ہوتی تھی صرف نبی کو یاد ہوتی، یا ان کے وہ قریب والے اس میں تھوڑے بہت احکامات یاد ہوتے، پورے یاد نہیں ہوتے. تو اس وقت جو عزیر اسلام آئے کہا کہ اس سے یہ پوچھو تمہیں تورات یاد ہے یا نہیں، تو پھر عزیر ہے. جب پوچھا گیا تو کہا ہاں تورات مجھے یاد ہے. کہا یہ عزیر یہ 100 سال پہلے مرا تھا، اب آ گیا. تو
اس وقت کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، اب یہ کتاب اللہ نے بچے بچے کے زبان پر جاری کی ہے، دل میں رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری آیت کے اندر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعائیں، کوئی زمانہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو متبرک ہوتی ہیں، برکت والی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو لکھا کہ اے اہل مکہ، کہ 15 جگہیں تمہارے پاس ایسی ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کے نصاب رحمت، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اندر کی پہلے بتایا حجر اسود کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے، پھر ملتزم کے ساتھ سمجھ کر دعا قبول ہوتی ہے چوکھٹ کے ساتھ، پھر یہ خرقہ مینا کے اندر، پھر جگہ ساری لکھ کر ان کی طرف بھیجی تاکہ وہ خاص برکت والی جگہ جہاں دعائیں قبول مقامات۔ اور زمانے کے جمعے کی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح عرفہ کے دن، عیدین کی رات کو، اس طرح بہت ساری زمانے بتائے تاکہ ان زمانوں کے اندر اس وقت قبول ہوتی ہے، جمعے کی گھڑی میں قبول ہوتی ہے، اور قرآن پاک ختم ہو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ قرآن پاک کے اندر اس میں اعظم ہے، اس کے اندر ایک دفعہ تو آدمی ضرور اس میں اعظم پڑھتا ہے، اور اس میں اعظم پڑھ کر پھر جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابو بکر کو بہت بہت مبارک ہو، زندگی میں برکت ہے، اور آگے بڑا عالم کا عمل بنا، دین کا اللہ تعالیٰ کام دے سب سے۔ تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ چھوٹا سب کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ تو ادھر کا کہہ رہا تھا اب ادھر ارادہ غمگین کیوں ہو؟ اس لیے کہ لگتا ہے کہ میری اور آپ کی جدائی اس کے بعد ہو جائے گی۔ جیسے ایک آخری آیت ہے نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت یہ اتری ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری۔ جیسے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ یہ اتری، اس آیت کے اترنے کے بعد نبی اسلام غمگین رہتے تھے کہ بس اب میرا آخر ہے۔ پھر یہ آیت آگے جب آخری حج ادا کر کے واپس مدینے آئے تو یہ 11 ہجری کے اندر آ کر یہ آیت اتری، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور یہ آخری ملاقات تھی جبرائیل علیہ السلام کی نبی علیہ السلام سے۔ اس میں بڑے ہی غمگین اور جاتے جاتے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری اور آپ کی ملاقاتیں وہی کے اس میں نہ ہو، ویسے تو ہو سکتا ہوں گی، لیکن وہی کے اللہ تعالیٰ حکم جو اتاریں گے اب حکم نہیں اترے گا۔ بھائی وہ بہت بڑا غم والا دن تھا۔ پھر قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، باقی کتابوں کا نہیں لیا۔ باقی کتابیں وہ رد و بدل کرتے رہتے تھے، تحریف کرتے رہتے تھے، بدلتے تھے۔ یہود کے اخبارین جو بڑے بڑے علماء تھے وہ پیسے لے کے تو آیات کو بھیج دیتے ادھر ادھر بس۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا بچہ ہے اس کے دل میں پورا قرآن محفوظ کر دیا، یہ کتنی بڑا معجزہ ہے۔ ابھی کوئی بوڑھا بھی یاد کرے تو اللہ اس کے لیے بھی آسان کر دیتے، کتنے حفاظ ابھی بھی بنے یہ ان کے قدموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ حفاظت اللہ تعالیٰ لیں گے، خود کریں گے، علماء کے ذریعے کریں، کسی کے ذریعے کریں گے۔ ایک رائٹر تھا اس کا، یہ تھا ہندو عیسائی، تو وہ سرچ کرتا رہا، کتابیں مختلف لکھتا رہا کہ کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس کے سب کچھ محفوظ ہے۔ تو لکھتا مختلف نسخے لیتا رہا، اس نے قرآن پاک کے نسخے بھی لکھے، یہ بھی لکھے شروع سے لے کر آخر تک۔ پھر ہر ملک میں پھرا چلا، یعنی یہ ہو سکتا ہے نسخہ بدلا ہو کسی جگہ، یا اس نے کسی کے ساتھ ملا تھا تو پورے الفاظ بھی نکلتے، سب کچھ نکلتے۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، باقی سب کتابیں اس کی اصلی زبان ہی نہیں، سریانی زبان کے اندر جیسے تورات، انجیل وغیرہ نازل ہوئی تو وہ اس کا اثر ہی نہیں، ترجمے ہیں کوئی مختلف ترجمے ہیں، کوئی پورا کوئی بھی نہیں، حکم پورا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ قرآن پاک اس کے نقطے بھی گنے گے، زبر زیر بھی ہمارے علماء نے
اس کو محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے. اچھا، ہر چیز نقطہ، اس کی زبر، اس کی زیر، اس کی ہر چیز کو محفوظ کیا اور گنتی کر کے چھوڑ دی. آیات تو عام کر دی نا، 6604 نقطے بھی گنے گئے، پھر اس کے رکوع بھی گنے گئے. ہر چیز دی الفاظ، اس کی جو اشکال ہیں، شکلیں ہیں، یہ پہلے نبی اسلام کے زمانے کے اندر کیسی تھی، پھر خط، جو خط کی قسمیں ہوتی ہیں اس کو پھر کیسی تھی، پھر بعد میں کیسی ہوئی نا لوگوں، پھر ان کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے الگ نسخے جو خط ہے نا وہ بدلتے رہے. زبر زیر آ کر انہوں نے ڈال دیے. حجاج بن یوسف جس سے اللہ کام دے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد، مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر لائے، بلکہ تو لائے جب آئے تو ایک بوڑھی عورت ملی، باقی سب دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت اس بوڑھیا نے کہا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، پھر اس سے یہ پوچھو کہ تورات تمہیں یاد ہے یا نہیں. تو سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو. جب پوچھا گیا تو کہا ہاں تورات مجھے پوری یاد ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کتاب یاد ہوتی تھی صرف نبی کو یاد ہوتی، یا ان کے وہ قریب والے اس میں تھوڑے بہت احکامات یاد ہوتے، پوری یاد نہیں ہوتے. تو اس وقت عزیر السلام آئے، کہا کہ اس سے یہ پوچھو تمہیں تورات یاد ہے یا نہیں، تو پھر عزیر ہے. جب پوچھا گیا تو کہا ہاں تورات مجھے یاد ہے. کہا یہ عزیر یہ 100 سال پہلے مرا تھا، اب آ گیا. تو اس وقت کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. اب یہ کتاب اللہ نے بچے کے زبان پر جاری کی ہے، دل میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری آیت کے اندر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. دعائیں، کوئی زمانہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو متبرک ہوتی ہیں، برکت والی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو لکھا کہ اے اہل مکہ، کہ 15 جگہیں تمہارے پاس ایسی ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ کے نصاب رحمت، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. پھر اندر کی پہلے بتایا حجر اسود کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے، پھر ملتزم کے ساتھ سمجھ کر دعا قبول ہوتی ہے چوکھٹ کے ساتھ. پھر کہا مینا کے اندر، پھر جگہ ساری لکھ کر ان کی طرف بھیجی تاکہ وہ خاص برکت والی جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی مقامات. اور زمانے کے جمعے کی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح عرفہ کے دن، عیدین کی رات کو، اس طرح بہت ساری زمانے بتائے تاکہ ان زمانوں کے اندر اس وقت قبول ہوتی ہے، جمعے کی گھڑی میں قبول ہوتی ہے، اور قرآن پاک ختم ہو پھر دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بتائی کہ قرآن پاک کے اندر اس میں اعظم ہے، اس کے اندر ایک دفعہ تو آدمی ضرور اس میں اعظم پڑھتا ہے، اور اس میں اعظم پڑھ کر پھر جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابو بکر کو بہت بہت مبارک ہو، زندگی میں برکت ہے، اور آگے بڑا عالم کا عمل بنے، دین کا اللہ تعالیٰ کام دے سب سے. تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ چھوٹا سب کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. تو ادھر کا کیا ارادہ ہے؟ اب ادھر ارادہ